7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو. تم کس انتظار میں ہو؟ اب وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ غور سے سنیے. آقا فرما رہے ہیں، فرمایا بھلا دینے والی محتاجی آ جائے، یا سرکش بنا دینے والی مالداری آ جائے، یا تمہیں کوئی مرض لاحق ہو جائے، یا عقل زائل کرنے والا بڑھاپا آ جائے، یا اچانک موت آئے، یا دجال ظاہر ہو جائے، یا قیامت قائم ہو جائے. اور قیامت سخت مصیبتوں والی بہت کڑوی ہے. ترمذی شریف کی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے. کیا کمال کی باتیں. یہ 7 چیزیں کیسی ہیں؟ غور کریں. آدمی کیا کرتا ہے؟ کل کر لوں گا، تھوڑے دنوں بعد کر لوں گا. کبھی تنگ دستی آ جاتی ہے، اچانک پیسے چلے جاتے ہیں، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، اب بندہ مال کمانے میں مصروف ہو جاتا ہے، قرضے اتارنے میں مصروف ہو جاتا ہے، اب اسے نیکی کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا. بلکہ بعض اوقات پیسے ہوتے ہیں، لوگ کہتے بھی ہیں اللہ نے بہت دیا، کوئی اللہ کا گھر بنا دو، کوئی نیکی کا کام کر لو، بس تھوڑے اور ہو جائیں پھر خرچ کروں گا. اور تھوڑے دنوں بعد وہ سارے ہی چلے جاتے ہیں. بندہ کہتا ہے یار جب ہاتھ میں پیسے تھے اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، میرے اگلے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہوتے ہیں نا. میں اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ ہمارے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتے ہیں جو آخرت میں ملنے ہیں. ادھر ہاتھ سے سارے چلے گئے ہیں، سارا زیرو ہو گیا، ادھر بھی جمع نہیں ہوا. فقیری سے پہلے، محتاجی سے پہلے کر لو توبہ، آخرت کی تیاری کر لو. آقا فرما رہے ہیں. پھر فرمایا کہ کبھی کبھی مال بہت آ جاتا ہے اور بندہ اس کی دیکھ بھال میں ہی لگ جاتا ہے. مال بھی بعض لوگوں کے لیے آزمائش بن جاتا ہے. غریب تھے تو ٹھیک تھے، پیسے والے ہوئے تو ٹینشنیں آ گئی ہیں، اغوا کرنے کا ڈر ہے، مال کوئی دبا کے بیٹھا ہے، اس کی ٹینشن میں بیمار ہو گئے. تو بعض لوگوں کے لیے ایسی مالداری جو سرکش بنا دے، اللہ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. پھر فرمایا تمہیں کوئی مرض لاحق ہو جائے، بندہ بالکل صحت مند ہوتا ہے، نیکیاں نہیں کرتا، گناہ کیے جا رہا ہے، اور پھر ایسا لاغر ہو جاتا ہے کہ پھر کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا. ایسی بیماری آ جاتی ہے کہ پھر تلاوت بھی نہیں کر سکتا. پھر سوچتا ہے کاش وہ جب صحت تھی تو اس میں عبادت کرتا نا. ہم غور نہیں کرتے. پھر فرمایا کہ اب سجدہ کرنے کی بھی طاقت نہیں، اور کچھ کہتے ہیں کل کروں گا، اور اچانک موت آ جاتی ہے. تو خدا را یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں کہ توبہ میں جلدی کرنا ہے. اللہ نے زندگی دی ہے، زندگی سے فائدہ اٹھائیں. صحت دی ہے، صحت سے فائدہ اٹھائیں. اللہ نے مالداری دی ہے، مالداری سے فائدہ اٹھائیں. اللہ نے اگر جوانی دی ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں. آزاد سلامت ہے نا. اب پوچھیں کئی ایسے بزرگ ہیں، ابھی رمضان آئے گا، ہم نے ایسے لوگ دیکھے رو رہے ہوتے ہیں، کاش ہمت ہوتی ہم بھی روزے رکھتے، ہم بھی کھڑے ہو کے تراویح پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ عبادت گزار تھے، ان کو عبادت یاد آ رہی ہے. اور آج میرے آپ کے پیر سلامت ہیں، پھر بھی کئی لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھ رہے، صحت ہے پھر بھی روزے نہیں رکھتے. تو اس بار ایسا نہیں کریں گے. انشاءاللہ ہم ان 3 مہینوں کو ایسی اپنی زندگی کی خوبصورت عادت بنائیں گے کہ باقی زندگی بھی نیکیوں میں گزاریں گے انشاءاللہ.